غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے غلام کے بڑے سمجھدار تھے، ناصر نام ہوشیار. اپنے وزیروں میں سے ہر ایک وزیر کو کہا کہ آج تم سب تیار ہیں. سارے وزیر اکٹھے ہو گئے، سامنے بیٹھے. محمود غزنوی نے سونے اور چاندی کا ٹکڑا لیا اور جواہرات کا اور ہیرے کا ٹکڑا لیا اور سامنے رکھ دیا. وزیروں میں سے ہر ایک وزیر کو کہا آپ ہتھوڑا اٹھاؤ اور اس پتھر کو، سونے کے اس پتھر کو مارو، اس کو بھیجا. اب جناب وزیروں کا تو مال سے محبت زیادہ ہوتا ہے نا، مال سے محبت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ جناب سونا چاندی ہیرا جواہرات بگڑ جائے، وہ کبھی نہیں چاہتے. اس لیے محبت ان کی حد سے زیادہ ہوتی ہے. محمود غزنوی نے ایک وزیر کو کہا آپ اٹھو، ہتھوڑا لو، اس سونے چاندی کے پتھر کو آپ ریزہ کرو، توڑ دو، ختم کر دو، بکھیر دو، پھینک دو. اب ایک وزیر اس سے انکاری، دوسرا انکاری، تیسرا انکاری، چوتھا انکاری. ہر ایک وزیر نے انکار کر دیا کہ جناب کس کی قدرت ہے، کس کی طاقت ہے کہ وہ اٹھے اور جناب ہتھوڑا لے، سونے کے اور چاندی کے جواہرات کے پتھر کو ریزہ کر دے. محمود غزنوی نے جب ہر ایک کو آزمایا، ناصر سے کہا کھڑے ہو جاؤ. ناصر کھڑا ہو گیا. جی فرمائیے بادشاہ کرام. فرمایا ہتھوڑا لو اور جناب اس پتھر کو توڑ دو. وہ اٹھا، ہتھوڑا لیا اور پتھر کو توڑ دیا، ریزہ کر کے بکھیر دیا. اب سارے وزیر دیکھ رہے. وزیروں نے کہا ناصر آپ نے کیا کیا؟ ہتھوڑا لیا، سونا چاندی جس کے لیے ہم نے زندگیاں کپائی ہے، یہ خزانہ ہے، مال دولت ہے، اس سے لوگوں کا کام کاج چلے گا اور آپ نے ریزہ کر دیا. اتنا احساس بھی نہیں بنتا. بادشاہ کے ایک بولنے کی وجہ سے آپ نے ایسا کر دیا. بادشاہ نے کہا ناصر آپ نے کیوں توڑا؟ کیا آپ کو سونا چاندی جواہرات عزیز نہیں تھے؟ ناصر نے کہا بادشاہ سلامت، سونا بھی عزیز ہے، چاندی بھی عزیز ہے، جواہرات بھی عزیز ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عزیز ہے، لیکن اس سے زیادہ عزیز اور محبت بادشاہ کا حکم ہے. بادشاہ کا حکم اس سے بڑا ہے. بادشاہ نے بولا توڑ دو، سونا بھی کچھ نہیں، چاندی بھی کچھ نہیں، جواہرات بھی کچھ نہیں، یاقوت اور مرجان بھی کچھ نہیں. بادشاہ کا حکم. اس لیے کہا رہا ہے بادشاہ کے حکم کو مانو. بادشاہ کے حکم کو مانو گے کامیاب رہو گے. آپ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا اپنے بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، اپنے مال دولت سے محبت نہ کرے، بالکل کرے، لیکن ایسا محبت آپ ہرگز نہ کرے. ایسا محبت نہ کرے. مال بہت ہے آپ کے پاس، جواہرات زیورات بہت ہے، اور جناب اللہ کے راستے میں آپ اس کو خرچ نہیں کرتے، کیا فائدہ؟ ایسے مال دولت کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ کہ جناب یہ محبت اس سے زیادہ ہے، اور اب پر چل رہا ہے کہ محبت اللہ کے حکم ماننے سے کم. مسلمانوں کے اوپر حالات آ گئے، مسلمان پریشان ہیں. اب لٹاؤ بابا، یہ سب کچھ کس کے لیے تھا؟ کہ انہی کے لیے، یہی آپ کا فائدہ ہے اور یہی آپ کا کام ہے. حکم اللہ کا مانے، اللہ کے حکم کے سامنے باقی کچھ بھی نہیں ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا. کیا کیا؟ اعلان کیا کہ آج کے دن جو آدمی جس چیز کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے وہ اسی کا. آج کے دن جو آدمی اٹھے جس پر ہاتھ رکھے وہ اسی کا، اور اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب جناب کوئی اٹھ رہا ہے، پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں تمہارا.
دوسرا اٹھ رہا ہے اور جناب زمینوں کے اوپر کھیتیوں پر ہاتھ رکھ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہے تھے. کوئی اٹھ رہا ہے محلات پر ہاتھ رکھ رہا ہے، بادشاہ کہہ رہے تیرا. کوئی اٹھ رہا ہے سونے کے اوپر، بادشاہ کہہ رہے تیرا. کوئی ایک خزانے پر ہاتھ رکھتا ہے، بادشاہ کہتا ہے وہ یہ تمہارا. کوئی جناب اٹھتا ہے باقی لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، بادشاہ کہتا ہے تمہارا. کوئی اٹھتا ہے مال پر ہاتھ رکھتا ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ بھی تمہارا. ایک بڑھیا بیٹی ہوئی تھی، سمجھدار خاتون تھی. بادشاہ نے کہا اے بڑھیا، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں پسند کر دی اور ان کو مل گئی. ہر ایک نے اپنے پسندیدہ چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن آپ نے کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ یہ لوگ بیوقوف ہیں. بادشاہ نے کہا کیسے؟ بوڑھی بولنے لگی بادشاہ آپ نے جو بات بولی، آپ اپنی بات کے اوپر کھڑے ہو. بادشاہ نے کہا کیسی بات ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں ایک بات بولوں میں اس پر کھڑا نہ ہوں، فائدہ کیا؟ بڑھیا نے بولا صحیح بات ہے. بولا بالکل صحیح بات. بادشاہ سلامت بیٹھے، صحیح بات بتا رہے ہو؟ بادشاہ نے کہا بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. بڑھیا اٹھی اور بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، سارے لوگ ہکے بکے حیران ہوئے. کسی نے چاندی، کسی نے سونے، کسی نے جواہرات، کسی نے پہاڑ، کسی نے زمین، کسی نے لوہے، کسی نے مال دولت ڈالر اس کے اوپر ہاتھ رکھی. بڑھیا نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ میرا ہو گیا. سب سے بڑا خزانہ اس بڑھیا کو ملا. لوگوں نے کہا چاندی سونے اس کے مقابلے میں تم نے ایک آدمی ایک بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیا کرے گا تمہارا؟ بڑھیا نے کہا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. بادشاہ نے آج دینے کا اعلان کیا، کل بادشاہ ناراض ہوگا تم سے تمہارا سونا واپس لے گا. کل بادشاہ ناراض ہوگا تم سے تمہاری زمین واپس لے گا. کل بادشاہ ناراض ہوگا تم سے تمہارا جائیداد واپس لے گا. لیکن جب بادشاہ میرے کنٹرول میں، میرے قبضے میں، تو جیسے میں بادشاہ کو بولوں بادشاہ ایسا ہی کرے گا. تمہارا سب کچھ قائم وہ میرے کو ملے گا. بولا ابھی ہمارا عقل ٹھکانے پہ. حدیث مبارک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان اللہ کا تابعدار ہوتا ہے، اللہ کا صحیح بن کے رہتا ہے، صحیح بن کے رہتا ہے، تو پھر اس آدمی کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت اس آدمی کا دماغ بن جاتا ہے، اللہ اس آدمی کا دل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں، پورا جسم اللہ اس کا بن جاتا ہے. یہ جو کچھ کرتا ہے وہ خالق کی رضا سے کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو جب بادشاہ آپ کا ہو گیا، اللہ آپ کا ہو گیا، تو پھر آپ کو غم اور فکر کیا ہے؟